محبی محترمی عرفان صدیقی صاحب کا حج کا سفر نامہ آیا تو اس وقت وہ ایک اہم عہدے پر مسند نشین تھے۔ ان کی عنایت کے فقیر کو یاد رکھا اور کتاب بھجوائی، لیکن کرم بالائے کرم یہ کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے کرتا دھرتاؤں سے یہ کہہ دیا کہ اگر اس کتاب پر کوئی پروگرام کرنا ہو تو نظامت مجھ فقیر سے کروائی جائے، جس گداز سے یہ سفر نامہ تحریر کیا گیا ہے۔ اس کے تو چند صفحات پڑھتے ہوئے آنکھیں یوں بھیگ جاتی ہیں کہ ان کی دھندلاہٹ سے سوائے مکہ و مدینہ کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ایسے سفر نامہ نویس کے روبرو بیٹھ کر اس روحانی رویداد پر گفتگو کرنا بہت مشکل تھا، لیکن بعض احباب کے سامنے تو سر تسلیم غم ہے جو مزاج یار میں آئے والی کیفیت ہوتی ہے۔ اس ایک گھنٹے کے پروگرام میں عرفان صدیقی بار بار اینک کے پیچھے آنکھوں کے کونے پر آئے ستارہ نما آنسوؤں کو صاف کرتے رہے۔ ایک مقام پر تو رکت ایسی طاری ہوئی کہ چند ثانیوں کے لیے ہم دونوں کی زبان سے کچھ بھی ادا نہ ہو سکا۔ یہ وہ مقام تھا جب عرفان صدیقی صاحب نے اس لوح مزار کا تذکرہ کیا جس پر علامہ اقبال کی وہ مشہور رباعی کنندہ ہے جو علامہ اقبال نے ڈیرہ غازی خان کے استاد محمد رمضان عطائی کو بخش دی تھی۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا نکیر۔ ترجمہ: تو مالک ہے دو عالم کا اور میں تیرا ایک حقیر بندہ ہوں۔ روز محشر میری ایک درخواست قبول فرما، اگر میرا حساب و کتاب ناگزیر ہو تو میرا حساب و کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے نہ لینا۔ چند دنوں سے یہ سب کچھ اس لیے آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے کہ اس فانی دنیا سے ایک ایسی ہستی نے سفر آخرت اختیار کیا ہے کہ یوں لگتا ہے ہدایت اس پاکیزہ نفس شخص کا تعاقب کر رہی تھی۔ اس شخصیت سے میرا تعارف بھی عرفان صدیقی کے کالم گنگا سے زمزم، ان کے سفر نامے اور پھر اس پروگرام کے دوران بین السطور گفتگو سے ہوا تھا۔ عرفان صدیقی صاحب نے جس عقیدت و محبت سے اس شخصیت کا ذکر کیا، دل میں ایک تڑپ سی جاگی کہ کبھی حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری نصیب ہوئی تو زیارت کا شرف حاصل کروں گا، لیکن یہ تو نصیب کی بات ہوتی ہے۔ میرے جیسے کچھ لوگوں نے محروم تمنا ہی رہنا ہوتا ہے۔ کیا آفتاب تھا جو دیگر صد ہاں آفتابوں کی طرح جنت البقیع میں زمین کا رزق ہو گیا، وہ بقیع الغرقد جسے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں اور اہل بیت کے آخری مسکن کے طور پر منتخب کیا، اور سب سے پہلے حضرت عثمان بن مظعون کو دفن کرتے ہوئے فرمایا: اے ابو صاحب، تم اس دنیا سے اس طرح چلے گئے کہ تم نے اس کی کسی چیز سے تعلق نہ رکھا۔ اس دن سے امہات المومنین، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے لے کر اب تک کتنے خوش نصیب ہیں جو اس منتخب خطہ ارض میں دفن ہونے کی سعادت کے امین بن گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا: جو کوئی مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ترمذی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور میری موت اپنے محبوب کے شہر میں عطا کر۔ صحیح بخاری۔ اس سال جب لوگ میدان عرفات میں اللہ کے حضور دعاؤں میں مشغول تھے تو مدینے کے باسی ایک عظیم انسان محمد ضیاء الرحمن آسمی، جو اللہ کی امانت تھی، اسے بقیع الغرقد میں اللہ کے سپرد کر رہے تھے۔ منتخب لوگوں میں سے ایک شخص جو ہدایت کے لیے ہر لمحہ آمادہ روح لے کر ایک برہمن خاندان میں پیدا ہوا۔ اعظم گڑھ کے قریب بلویا گنج کی بستی میں اس کا باپ ایک بہت بڑی کاروباری شخصیت تھا جس کا کاروبار کلکتہ تک پھیلا ہوا تھا۔ 1943 میں پیدا ہونے والا یہ بچہ جب 60 کی دہائی میں شبلی کالج اعظم گڑھ میں داخل ہوا تو مطالعے کا شوق اور ہدایت کی طلب نے اس کے ہاتھ میں سید الاعلیٰ مودودی کی کتاب دین حق تھما دی۔ کتاب ایسی تھی کہ بار بار پڑھنے پر مائل کرتی گئی۔ میرا ذاتی تجربہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ الحاد کے زمانے میں شیخ ظہور احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے جو 3 چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھنے کو دی تھیں وہ سلامتی کا راستہ، دین حق اور تنقیحات کا مضمون اقلیت کا فریب تھیں۔ ان میں سے دین حق نے یوں لگتا تھا کہ میرا دامن پکڑ لیا ہو۔ میں اعظم گڑھ کے اس ہندو نوجوان بانکے رام کی حالت بخوبی سمجھ سکتا ہوں۔ یہ کتاب آپ کی انگلی پکڑتی ہے اور پھر اللہ آپ کو اندھیروں سے روشنی کی سمت لے جاتا ہے۔ بانکے رام نے خواجہ حسن نظامی کا قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ دل اب بھی بے چین سا تھا۔ ویدوں کے پروفیسروں اور عالموں سے ملاقاتیں کی، تسلی نہ ہوئی مولانا مودودی کی کتب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ شبلی کالج کے ایک پروفیسر کالج میں ہفتہ وار قرآن کا درس دیتے تھے، وہاں جانے لگا۔
جب سورہ العنکبوت کی اس آیت پر پہنچے، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جو گھر بناتی ہے، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش لوگ اس حقیقت سے باخبر ہوتے۔ اس آیت نے بانکے رام کے دل کی دنیا ہی بدل دی۔ گھر بار سے چھپ کر اسلام قبول کر لیا اور خاموشی سے اپنا نام ضیاء الرحمن رکھ لیا۔ پہلے کچھ عرصہ خاموشی سے چھپ کر نماز پڑھی، پکڑے گئے، پھر سب کچھ چھوڑا اور کربدائیوں کی درسگاہ اسلامی سے قرآن و حدیث پڑھی۔ جامعہ دارالاسلام عمر آباد سے عالمیت اور فضیلت کی سند حاصل کی، لیکن مدینے کی فضائیں اس جوہر نایاب کو اپنی آغوش میں سمونے کے لیے بے تاب تھیں۔ ضیاء الرحمن اعظمی کے دل بے تاب کو 1966 میں اس سرزمین میں امان ملی۔ وہ مدینہ یونیورسٹی میں طلب حصول علم کے راستے پر چل نکلا۔ ان کا پہلا کام ہی کمال کا تھا۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث پر مستشرقین کے اعتراضات پر کام کیا اور دنیا کو حیران کر دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے سب سے بڑے راوی ہیں، ان کی بیان کردہ احادیث کی اکثریت ایسی ہیں جنہیں باقی بڑے جلیل اللہ صحابی نے بھی بیان کیا ہے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ باقی تمام صحابہ کو جو 5374 علیحدہ علیحدہ احادیث یاد تھیں، وہی تمام حدیثیں اکیلے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھیں۔ ان کی یہ عظیم کتاب ابو ہریرہ فی ذوع مرتباتا کے نام سے شائع ہوئی، جو اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا کام ہے۔ جبکہ اللہ نے اپنے اس بندے سے ایک اور بڑا کام لیا۔ امت مسلمہ مدتوں اس بات پر بحث کرتی رہتی تھی کہ صحیح، حسن، مرفوع، مثبت اور موضوع احادیث کون کون سی ہیں، اور عام لوگ صحیح احادیث کی تلاش میں سرگرداں رہتے۔ صحیح احادیث پر کوئی ایک جامع کتاب میسر نہ تھی۔ ضیاء الرحمن اعظمی نے الجامع الکامل کی 12 جلدوں میں 16,800 صحیح احادیث کو جمع کر دیا۔ امت کی 1400 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کام ہوا کہ ہر متلاشی حدیث کے لیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا۔ یہ تمام احادیث 170 مصادر سے حاصل کی گئی ہیں اور پھر ان کی تہذیب کی گئی، جو بہت بڑا کام ہے۔ اللہ جن لوگوں کو منتخب کرتا ہے ان پر زندگی کے مقاصد شروع دن سے واضح کر دیتا ہے۔ شیخ یاسر کافی کو انٹرویو دیتے ہوئے ضیاء الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، میں مسلمان تو ہو گیا تھا، اب میں ڈاکٹر اور انجینئر بن کر دنیا کما سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا جس دین نے مجھے ہدایت بخشی اسی دین کا ہی علم سیکھوں گا۔ جب اس خوشبخت شخص ضیاء الرحمن اعظمی کو لوگ جنت البقیع میں دفن کر رہے ہوں گے تو یقیناً بہت سو کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ الفاظ یقیناً یاد آئے ہوں گے جو انہوں نے بقیع کے پہلے مدفون عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرتے ہوئے فرمائے تھے، تم اس دنیا سے اس طرح چلے گئے کہ تم نے اس کی کسی چیز سے تعلق نہ رکھا، کمال ہوتے ہیں یہ منتخب لوگ۔